بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن گنگو بہمنی کی وفات پر 1358 میں اس کا بیٹا محمد شاہ اول تخت نشین ہوا۔ محمد شاہ کا دور مارکوں کا دور تھا اور وہ وجے نگر اور ورنگل کے حکمرانوں سے نابرد آزما رہا۔ محمد شاہ عقل مند، بہادر اور سخی حکمران تھا۔ محمد شاہ نے سلطنت کی شان و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ محمد شاہ نے تاج شاہی کو قیمتی ہیروں اور جواہرات سے مرقع کیا، تاج کے اوپر ہما بنوا کر لگایا اور ہما کے سر پر یاقوت جڑ دیا۔ بادشاہ کے زیر اثر تمام علاقوں کے حاکموں کو خطابات سے نوازا گیا۔ حاکم دولت آباد کو مسند عالی، حاکم برار کو مجلس عالی، بیدر اور تلنگ کے حکمرانوں کو اعظم ہمایوں، گلبرگہ، حسن آباد اور بیجاپور کے حکمرانوں کو ملک نائب کے خطابات سے نوازا گیا۔ محمد شاہ بہمنی نے روزانہ 5 مرتبہ نوبت بچانے کا حکم دیا اور سونے کا سکہ جاری کیا۔ سکے کے ایک طرف کلمہ شہادت جبکہ دوسری طرف فرمان روائے دکن کا نام اور تاریخ کنند ہوتی، لیکن بعد میں ہندو صرافوں نے ان سکوں کا نام و نشان تک ختم کر دیا۔ محمد شاہ بہمنی ایک دریا دل شخص تھا۔ اس نے اپنے باپ کی قبر پر خوبصورت مقبرہ بنوایا اور تلاوت قرآن کے لیے 200 حفاظ کی ڈیوٹی لگا دی، جو ہر وقت مقبرے پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے رہتے۔ جب بادشاہ کی ماں ملکہ جہاں سفر حج پر نکلی تو بادشاہ نے کئی من سونا اور چاندی اس کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجی، جو مدینے کے غربا میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور مدینہ میں قیام کے دوران ملکہ جہاں نے 4000 کنواری لڑکیوں کی شادی کروائی۔ عباسی خلیفہ نے محمد شاہ بہمنی کو دکن میں اپنا نام خطبے میں شامل کرنے اور اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت دی اور خلعت عطا کی۔ محمد شاہ بہمنی نے شریعت کے احیاء اور دین کی تبلیغ کے لیے بہت سارا مال و زر مدینہ منورہ بھجوایا، جس کی وجہ سے اس کے بہت سارے امیر اس کے خلاف ہو گئے اور ہندو راجاؤں سے مل گئے۔ اسی وجہ سے بیجا نگر کے راجا نے کاسد بھیجے اور قلعہ رائے چور اور متکل کی واپسی کا تقاضا کر دیا، جبکہ تلنگانہ کے راجا نے کولاس کی واپسی کا تقاضا کر دیا۔ محمد شاہ بہمنی نے ان قاصدوں کی بہت زیادہ عزت افزائی کی، لیکن جواب میں تاخیر کی۔ اسی دوران امراء کو تنبیہ کی، لیکن راجاؤں کو محبت برے خطوط لکھے۔ لیکن 1 سال کے بعد جب باغی امراء کو مطمئن کیا جا چکا تھا، بادشاہ نے ایک بہت بڑا دربار عام منعقد کیا، جہاں تلنگانہ اور بیجا نگر کے قاصدوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ ان قاصدوں کو مخاطب کر کے روبدار آواز میں کہا کہ مجھے تخت فروزہ پر جلوس کیے عرصہ گزر گیا اور میرے اقبال شاہی نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، لیکن آس پاس کے راجاؤں اور حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگی۔ کسی نے آج تک کوئی ہدیہ، کوئی پیشکش نہیں کی، حالانکہ ان راجاؤں کا فرض ہے کہ ان کے پاس جو قیمتی زر و جواہر، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات موجود ہیں، وہ سب ہاتھیوں پر لاد کر بارگاہ بہمنی روانہ کر دیں۔ بادشاہ کا اعلان سن کر تلنگانہ کے راجا نے اپنے بیٹے
ناگ دیو کو لشکر کے ساتھ ورنگل سے کولاس روانہ کر دیا۔ بیجا نگر کے راجا نے بھی 20,000 لشکریوں کی کمر ناگ دیو کی مدد کے لیے بھیجی۔ محمد شاہ کا لشکر اسماعیل فتح خان کے بیٹے بہادر خان کی سربراہی میں نکلا اور ہندوؤں کے لشکر کے پرخچے اڑاتا ہوا ورنگل تک جا پہنچا اور ورنگل کے راجا سے 1,00,000 ہون اور 25 ہاتھی لے کر واپس آیا۔ جب ویلم پٹن کے مقام پر ناگ دیو نے محمد شاہ بہمنی کی طرف آتے ہوئے ایک تاجر کے گھوڑوں کو روک لیا تو محمد شاہ بہمنی لشکر لے کر ویلم پٹن پہنچا اور ناگ دیو کو شکست دینے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ لشکر لے کر ورنگل پہنچا تو ورنگل کے راجا نے 13,00,000 خون، 300 ہاتھی اور 200 گھوڑوں کے عوض بادشاہ سے صلح کر دی۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے کاستوں نے ایک عالی شان تخت بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جسے بادشاہ نے تخت فیروزہ کا نام دیا۔ تخت فیروزہ 3 گز لمبا اور 2.5 گز چوڑا آبنوس کی لکڑی کا بنا ہوا تخت تھا جس پر سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات اس طرح لگائے گئے تھے کہ جب انہیں چاہو لپیٹ لو اور تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ۔ اس وقت اس تخت کی قیمت 1 کروڑ خون بتائی جاتی تھی۔ جب پہلی مرتبہ بادشاہ اس تخت پر بیٹھا تو 40 روز تک جشن عیش و عشرت منایا جاتا رہا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیرے، موتی اور جواہرات کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن محمود شاہ بہمنی کے عہد میں اس تخت میں سے چند ہیرے اور جواہرات نکال لیے گئے تاکہ گلاس اور صراحی رکھے جا سکیں۔ تخت میں سے جواہرات نکالنا سلطنت کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ تخت فیروزہ کی محفل عیش و عشرت میں جو قوال آئے تھے، بادشاہ نے ان کا برات نامہ راجہ بیجا نگر کے نام لکھا اور قاصد راجہ بیجا نگر کے پاس بھیج دیے، جنہیں بیجا نگر کے راجا نے گدھے پر سوار کر کے ذلیل و رسوا کیا اور شہر سے نکال دیا اور خود 20,000 سواروں، 9,00,000 پیادوں اور 3,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کر دکن کی سرحد کی طرف چل دیا اور قلعہ اودنی پر خیمہ لگایا۔ محمد شاہ بھی اپنا لشکر لے کر چل دیا، لیکن محمد شاہ بہمنی کے پہنچنے سے پہلے ہی راجا نے قلعہ مد الفتح کر لیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ قلعے کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے تو بادشاہ نے 1,00,000 ہندو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ جب بادشاہ نے دریائے کرشنا پار کیا تو اس کے پاس صرف 9,000 سپاہی تھے، جبکہ فریق مخالف کے پاس 30,000 سوار اور 9,00,000 پیادے۔ لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو پہلے ہی دن مسلمانوں نے 70,000 ہندوؤں کو قتل کر دیا اور باقی قلعہ اودنی کی طرف بھاگ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے پورا برسات قلعہ مطلوب میں گزارا اور پھر 15,000 سواروں اور 50,000 پیادوں کی مدد سے بیجا نگر پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے مقابلے کے لیے ہندو لشکر 40,000 سواروں اور 5,00,000 پیادوں پر مشتمل تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور گمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے بہت سے عمرہ مارے گئے، لیکن
ہندو مسلمانوں کے توپ خانے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب خان محمد کا ہاتھی ہندو سپہ سالار بوجھ مل کی طرف بڑھا تو اس نے بوجھ مل کو زخمی کر دیا اور وہ جنگ سے بھاگ نکلا۔ اسے دیکھتے ہوئے باقی لشکریوں نے بھی راہ فرار اختیار کی، جن میں سے بے شمار ہندو مسلمانوں کی تلواروں اور تیروں کا نشانہ بنے۔ بادشاہ کشن رائے کو شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جنگ سے ایسا دم دبا کر بھاگا کہ اس نے بیجا نگر جا کر سانس لیا۔ بادشاہ نے 10 کوس تک اس کا پیچھا کیا اور ہندو آبادی کو نیست و نابود کیا۔ اس جنگ میں بہت زیادہ خون بہایا گیا۔ اس کے بعد کشن رائے نے بادشاہ کی شرائط پر بادشاہ سے صلح کر لی اور بادشاہ محمد شاہ بہمنی نے بھی آئندہ کے لیے بے دریغ خلق خدا کا خون بہانے سے توبہ کر لی۔ بیجا نگر سے واپسی پر بادشاہ کو پتہ چلا کہ بہرام خان مازندرانی نے دولت آباد میں بغاوت کر دی ہے، تو بادشاہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور کامیابی سے بغاوت کچل ڈالی۔ اسی دوران بادشاہ شیخ زین الدین کے وعظ و نصیحت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے شراب پینے سے توبہ کر لی اور بہت سارے شراب خانے مسمار کروا دیے۔ اس کے بعد چوروں، قزاقوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو ختم کر دیا گیا اور ان کے سر کاٹ کر شہر کے باہر چبوترا بنوایا گیا۔ محمد شاہ بہمنی کا آخری دور خوشحالی کا دور تھا۔ ملک میں امن و امان تھا، رعایا مطمئن تھی اور بادشاہ کی ذات کو قدرت کا عطیہ سمجھتی تھی۔ بادشاہ ایک کامیاب زندگی گزار کر 1375 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔